کتاب الایمان کی حدیث نمبر 50 بلکہ آخری یہ حدیث ایک ہی مضمون کے بارے میں ہے، ذکر کریں گے۔ صفحہ نمبر 104 ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب ما جاء ان الاعمال بالنیات۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حدیث انما الاعمال بالنیات وقد تقدم فی اول الکتاب، وزاد ہنا بعد قولہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَسَرَدَ باقی الحدیث۔ اصل میں یہ حدیث اس کا دوبارہ اعادہ کیا جا رہا ہے۔ کتاب الایمان کے آغاز میں وحی کے تذکرے میں پہلی حدیث جہاں سے کتاب شروع ہوئی تھی اس میں بھی حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صاحب کتاب اس حدیث کو کتاب الایمان کے آخر پر بھی دوبارہ ذکر کر کے یاد دہانی کراتے ہیں کہ کتنے سارے اعمال آپ نے پڑھے اور کتنے سارے سے آپ کو آگاہی ہوئی۔ وہ اعمال حجم میں، مقدار میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، عبادت سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور معاملات سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میل جول سے بھی تعلق رکھتے ہیں، باہمی مشاورت سے بھی، معاشرت سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت یا اعمال کے چھوٹے بڑے ہونے کا دار و مدار اور مقبول اور غیر مقبول ہونے کا اجر و ثواب کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ جس قدر عمل میں انسان کی نیت اچھی اور خالص ہو اسی قدر اللہ کے ہاں وہ عمل زیادہ مقبول ہوتا ہے، اور بسا اوقات چھوٹے عمل پر نیت اچھی کرنے سے زیادہ ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ یاد دہانی دوبارہ کرائی گئی کہ جتنے سارے اعمال اور جو آگے بھی ذکر ہوں گے ان کا دار و مدار انسان کے اپنے باطنی امور پر ہے، نیت اور اس کی بنیاد پر ہے کہ یہ اعمال کس بنیاد پر کیے گئے ہیں۔ ایک تو عبادت کے معاملات ہوتے ہیں جو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو عبادت ہے، جس طرح نماز پڑھنا ہر جانتا ہے کہ یہ تو عبادت کا کام ہے، اس کے لیے تو عبادت کی نیت کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ بعض دفعہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کا وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں۔ مثلا نمازیں فرض ہیں اور وضو کے بغیر، مسجد میں آنے کے بغیر اور قبلہ رخ ہوئے بغیر نماز ہوتی نہیں، نماز کے لیے شرط ہے۔ تو اب وضو بھی اگر نیت کر لیں گے تو ڈھیروں ثواب اور گناہوں کے کفارے کا سبب بنے گا، عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح تیسری قسم ہے جو انسان کے عام معمولات ہوتے ہیں، ان کا عبادت سے واسطہ اور سلسلہ بھی نہیں ہوتا،
جیسے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا، لیٹنا بیٹھنا، یہ روزمرہ کے عام زندگی کے معمولات ہیں۔ اگر ان معمولات میں نیت نہ کی جائے تو یہ نہیں کہ وہ نیت عمل نہیں ہوگا، عمل تو ہو جائے گا لیکن اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اگر ان اعمال میں بھی انسان نیت کر لیتا ہے تو اللہ کی فرما برداری کی، رسول کی سنت کی اتباع کی، اپنے اللہ رب العزت کے لیے جو اللہ نے دین دیا ہے اس کی پابندی کی، حلال حرام کی کہ یہ میں کر رہا ہوں وہ حلال ہے، یہ اس سے بچ رہا ہوں کہ حرام ہے، تو پھر وہ روزمرہ کے اعمال بھی عبادت بن جاتے ہیں، ان پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک طرف یہ یاد دہانی، پھر آج کے سبق میں ایک زائد چیز یہ بیان کی کہ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس طرح کے باقی الفاظ میں ہے کہ دیکھو ایک کام ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا، ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں آ جانا، ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلے جانا۔ جیسے ہجرت کا لفظ عام مشہور ہے اور عام لوگ جانتے ہیں، جس طرح مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر اپنا ملک الگ حاصل کیا اور الگ ہجرت کر کے آ گئے، ہم آج بھی ان کو مہاجر پکارتے ہیں۔ اب دیکھو ایک کام ہے، ایک جگہ سے منتقل ہو کر دو آدمی منتقل ہو کے آ رہے ہیں، کام ایک جیسا ہے، ایک ہی نیت ہے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، رسول کی اتباع کے لیے میں ہجرت کر رہا ہوں، تو اس کا عمل تو وہ نیکی ہے۔ ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جو اس نے اس پہ ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت شرعی ہجرت ہوگی، اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اگر اپنی ہجرت کے موقع پر پہنچ جائے نہ پہنچے، اس کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا، کیونکہ اس کی نیت صحیح ہے۔ اب دوسرے آدمی نے بھی بے ہی وہی کام کیا، ایک شہر سے منتقل ہو کے دوسرے شہر کی طرف گیا، لیکن مقصد صرف کوئی دنیا کا مقصد تھا، میرا یہ کام ہو جائے، وہاں جاؤں گا کاروبار چل جائے گا، یہاں کاروبار نہیں چلتا، یا میں جاؤں گا تو وہاں مجھے یہ مفاد اور یہ دنیا کی چیز مل جائے گی، تو اس کی ہجرت وہ شرعی نہیں ہوگی، اجر و ثواب کا باعث نہیں ہوگی۔ یعنی دو آدمیوں کے کام جو ظاہری شکل کے اعتبار سے بے ہی ایک جیسے ہیں، نیت کے فرق کے اعتبار سے دونوں کا مقام بدل گیا، دونوں کے نتائج اور ثمرات الگ الگ ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے ہجرت انسان کو یا عمل کوئی بھی کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ نیت ہمیشہ اس کام کا نام نہیں کہ نیت ایک دفعہ کر لی تو شاید یہ اتنی پکی ہے کہ یہ کبھی بدلتی نہیں، پھر اسی طرح قائم رہے گی، نہیں، نیت پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے، دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات آدمی جب عمل شروع کرتا ہے اس وقت نیت اچھی ہوتی ہے، عمل کے دوران نیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے بھی اور عمل کے دوران بھی نیت کی نگہبانی اور نیت کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کئی آدمی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے جب سلام پھرتے ہیں تو صرف نماز کا 10واں حصہ یا 9واں حصہ یا 8واں حصہ ان کو ملتا ہے، یعنی جس قدر اس کی نیت اس میں بدل جاتی ہے اسی قدر، یا جس قدر اخلاص قائم رہتا ہے اور اخلاص کم ہو جاتا ہے تو اسی قدر اس عمل کا دار و مدار اور اس کا اجر اور ثواب بھی بدل جاتا ہے۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے بھی، عمل کے دوران بھی نیت بالکل قائم رکھنی چاہیے،
اور نیت کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے، کہیں میری نیت بدل تو نہیں گئی۔ گھر سے چلا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، اب مسجد میں پہنچ گیا، کوئی آدمی دیکھنے والا مل گیا، کوئی ساتھی مل گیا، کوئی دوست مل گیا، جاننے والا ہے، تعلق دار ہے، تو میں نماز پڑھوں گا، وہ دیکھے گا، وہ مجھے دیکھ لے، میں اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لوں۔ شروع میں صحیح آغاز عمل میں بدل گئی۔ اسی لیے اس طرح کے خیالات دوران عمل بھی حاصل ہو جاتے ہیں، لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی کو نیت کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے، بلکہ بعض علماء کرام تو اس قدر اس میں حساس تھے کہ نیت کا معاملہ وہ بار بار اپنے دل میں حاضر کرنا اور استحضار کرنا کہ میری نیت میں کوئی اور چیز اس عمل میں سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی دخل نہیں، وہ اس پر نگہبانی کرتے تھے۔ اب اسی سے ایک اور اگلی حدیث میں وہ ایک مثال ہے جس کے راوی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، یہ ان کا لقب بدری ہے، لیکن یہ بدری صحابی نہیں، جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابی نہیں، بدر میں جا کے مقام رہائش رکھی تھی تو نسبت شہر کی ان کو حاصل ہو گئی، یہ بدری صحابی نہیں ہیں، ویسے انصاریوں میں سے کبار آدمیوں میں سے بڑے آدمی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفق الرجل علی اہلہ نفقۃ یحتسبها فهو له صدقہ، کہ آدمی جب خرچ کرتا ہے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، حالانکہ روزمرہ زندگی میں خرچ کرتا ہی ہے۔ اس میں اگر نیت ایڈ کر لی جائے وہ یحتسبها، کہ وہ اس پر اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو حلال روزی کھلاؤ، تو اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کو حلال کھلا رہا ہوں۔ ان کی ذمہ داری پوری کرنی اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے، میں ان کی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہوں۔ اب بیوی بچوں پر خرچ کیا جو کہ سارے آدمی ہی کرتے ہیں، لیکن اس یحتسبها، اس نیت اجر کی نیت کرنے سے اللہ کے ہاں وہ صدقے کے برابر ہوتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وہ اس کے لیے اجر اور صدقے کے مطابق ہوتا ہے۔ کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کیا، عام صدقہ نہیں بلکہ صدقوں میں سے بھی افضل ترین صدقہ، بہترین صدقہ بن جاتا ہے جب آدمی اس عمل میں جو روزمرہ کا عمل ہے، اور مسلمان اور کافر سبھی خرچ کرتے ہیں، اچھے اور برے سب خرچ کرتے ہیں، اور اسی خرچ کے لیے سبھی تک و دو کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں نیت شامل ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے یہ خرچ کرنا میرا، اور اللہ نے ان کی ذمہ داری میرے اوپر لگائی ہے، یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور میں ان کی ضرورتیں گھر بیٹھے پوری کر دوں، عزت و عفاف سے یہ روزی کھائیں، تو اللہ کے ہاں یہ ثواب ہے۔ یہ اس کا اپنے گھر خرچ کرنا، بیوی بچوں اہل و عیال پر خرچ کرنا، وہ بھی صدقہ ہے۔ دیکھو نیت کے ساتھ عمل، عام روزمرہ کا عمل جو معمولات زندگی کے ہیں، ان میں بھی اگر آدمی اچھی نیت کر لے تو اس اچھی نیت سے اللہ رب العزت اس کو کتنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال جیسے نیت ہوگی اسی طرح ہوگا۔ آخری حدیث جو دو حدیثوں کی صورت میں ہے، آدمی کو عمل کرتے ہوئے ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے، کسی کے کام آئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہو کے بیعت کی، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ بیعت کا موقع ملا، تاکید، کئی کاموں کی تاکید کے لیے بھی بیعت ہوتی تھی، تو آپ نے ان سے کہا ایک تو نماز فرضی پڑھنی ہے، فرضی نماز کی پابندی،
زکوٰۃ کی ادائیگی کی، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بننا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرنا، کسی کے لیے برا نہیں سوچنا، اگر کسی کا کوئی بھلا کر سکتے ہو تو وہ بھلا کرو، خواہ وہ قول کے ساتھ ہو، خواہ وہ فعل کے ساتھ ہو، خواہ وہ مشورے کے ساتھ ہو، مسلمانوں کا بھلا سوچنا ہے، برا نہیں سوچنا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادات پر زور دیا ہے وہاں حسن معاشرت کی بڑی تلقین کی ہے، اور حسن معاشرت کا یہ حصہ ہے کہ جس معاشرے میں انسان رہتا ہے دوسروں کے لیے وہ راحت کا باعث بنے، ان کے نفع رسانی کا باعث بنے، ان کا نقصان نہ کرنے والا ہو۔ عام طور پر ہم آج کل کہتے ہیں کہ جس کسی کا جو چیز آتا تھی لے لے، حالانکہ نہیں۔ مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال، مسلمان کا خون، یہ سارا قابل احترام ہے، محفوظ ہے، اور اگر وہ آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس کے لیے خیر خواہی کی بنیاد پر جو سچی بات ہے وہ اس کو کریں۔ یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، لے لیں، یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی، نہ لیں، یہ کام کرنا ہے، اس میں واقعی ہی فائدہ ہے، کر لو، اس کی ضرورت ہے، نہیں فائدہ اس کو بتا دو اپنے علم کے مطابق کہ اس طرح کرنا مناسب میری سمجھ میں نہیں آتا، تو دوسروں کا بھلا سوچو گے تو اللہ رب العزت معاشرے کو بھی بہتر کر دے گا، اور اس کے نزدیک اللہ کے نزدیک وہ عبادت بھی بنتا جائے گا جو آپ کی معاشرے میں، سوسائٹی میں زندگی گزارنی ہے۔ پہلی روایت اس طرح ہے۔ دوسری روایت ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال انی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت ابایعک علی الاسلام فشرط علی والنصح لکل مسلم فبایعته علی ھذا۔ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں مگر ایک شرط ہے مسلمان ہونے کی۔ اہمیت بڑھ گئی، ایک شرط ہے، آپ نے مجھ پر شرط لگائی، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنی ہے، کسی مسلمان کا برا نہیں سوچنا، کسی کے بارے میں دل میں کوئی ضرورت نہیں رکھنی۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ناصحہ کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے کسی چیز کو علیشوں سے صاف اور ستھرا کر دیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے ہر طرح اپنے دل کو صاف کر دینا ہے، ستھرا ہو جانا ہے، کسی طرح ان کا نقصان نہیں کرنا۔ تو یہ بنیاد اسلام کی اعمال کا ایک لیے لازمی جز ہے کہ عبادات کی طرف توجہ دو، لیکن اپنی سوچ، اپنی فکر دوسرے مسلمانوں کے حق، دوسرے معاشرے کے لوگوں کے حق اچھی بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک طرف نماز تو پڑھتے ہیں لیکن آپ سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے تذکر من صلاتها کذا و کذا، اس کی نمازیں تو بڑی ذکر کی جاتی ہیں کہ بڑی نماز پڑھتی ہے، الا انہا تؤذی جیرانہا، اپنے پڑوسیوں کو وہ اذیت دیتی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت صحیح، آپ نے فرمایا فہی فی النار، کہ وہ عورت جہنم میں ہے۔ حالانکہ نمازیں بہت، لیکن تؤذی جیرانہا، اس کے مقابلے میں دوسری عورت جو زیادہ نفلی نماز تو نہیں پڑھتی، فرضی نمازیں پڑھ لی، کوئی تھوڑی سی عبادت نفلی بھی کر لی، الا انہا لا تؤذی جیرانہا، اس کے پڑوسی اس پر راضی ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت نہیں دیتی۔ فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت جنت میں ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان کے اعمال جس طرح عبادات ہیں ایمان کو مکمل کرنے والی، اس طرح حسن اخلاق اور معاملات ہیں، ان کا نکھار اور ان کی اصلاح وہ بھی ایمان کو مکمل کرنے والا ہوتا ہے اور جنت میں جانے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہر طرح کے اعمال جو عبادات سے متعلق ہمیں معلوم ہوئے ہیں یا معاملات کے متعلق ہیں اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آگے انشاءاللہ کتاب العلم شروع کریں گے۔